نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إن الدين عند الله الإسلام وما يختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم بالعلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن هذه الأمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. سب طرح کی تعریف اس رب العزت کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور ہمیں بسایا ہے. اسی کے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. اسی کی کبریائی ہے. وہ اکیلا ہے, اس کا ساجی کوئی نہیں ہے. وہی مشکل کشا ہے, وہی پالنہار ہے, وہی سارے کائنات کو چلانے والا ہے. اس کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور انسانوں کے رہنمائی کے لیے اپنے نبیوں کو مبعوث فرمایا ہے. سارے نبیوں پر درود و سلام نازل ہو. خصوصیت کے ساتھ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. برادران اسلام, آپ کے سامنے میں نے 4 قرآنی آیتیں پیش کیا ہوں. یہ پورے آیتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو دین ہے اسلام کے بارے میں پیش کیا ہوں, کیونکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ثقافتی اور جغرافیہ حدود سے بالا تر ہے, اور اس کا پیغام آفاقی اور جامع ہے. قرآن اسلام کی مقدس کتاب ہے. تمام انسانیت کو مخاطب کرتی ہے, چاہے ان کا پیش نظر یا شناختی کچھ بھی ہو. اسلام کی بنیادی تعلیمات جیسے کہ ایک خدا کی, ایک اللہ کی عبادت کی طرف رجوع کرتی ہے اور بلاتی ہے اور دعوت دیتی ہے, اس پر یقین دلاتی ہے, اور ایک صالحہ زندگی گزارنے کی اہمیت دیتی ہے, اور بعد کی زندگی پر یقین دلاتی ہے
یہی سچا دین ہے۔ وہ عالمی اقدار میں ہے جو متنازع ہے، نظر کے لوگوں کے متنازع نظر کے لوگوں کے ساتھ گونجتی ہے۔ مزید برائے اسلام تمام لوگوں کے ساتھ ہمدردی، انصاف اور مہربانی کی اہمیت سکھاتی ہے، خواہ وہ کسی بھی مذہب کے ہو، کسی نسل اور کوئی نسل سے کیوں نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم کرنے والا تمام مخلوق پر رحم کرنے والا ہے، تو ہاں ہر آدمی سب پر رحم کرنی چاہیے۔ اسلام دین حقیقت یہ ایک عالمگیر ہے، عالمگیر انسانی مذہب ہے جو تمام لوگوں کے درمیان اتحاد، افہام و تفہیم اور فرامین بقیہ باہمی کو فرق دیتا ہے۔ آپ کے سامنے میں نے سورہ بقرہ کی آیت پیش کیا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرماتا ہے، اے ایمان والو، پورے سے پورے دل کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی نقش قدم پر نہ چلو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ آیت مکمل طور پر اسلام قبول کرنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی اہمیت پر زور دیتی ہے، جبکہ شیطان کے وسوسوں اور فتنوں سے بچتے ہوئے جو لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے اور اللہ سے رہنمائی حاصل کرنے کی یاد دہانی کا کام کرتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں زور دیا ہے کہ ایمان والوں کو، جتنے ایمان لے آیا اللہ پر اور فرشتوں پر اور اللہ کے نبیوں پر اور اللہ کی کتابوں پر اور تقدیر پر اور مرجع اٹھنے پر، جو لوگوں نے اسلام قبول کیا اور ایمان لے آنے کے بعد وہ پورے دل کے ساتھ داخل ہونے کا دعوت دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اسلام قبول کرنے کے بعد عملی میدان میں آدمی کھجی پیدا ہوتا ہے، اسے اس کے آباء و اسباب کی رسم و رواج میں مبتلا رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زور دیا کہ ان سب چیزوں کو چھوڑ کر پورے سے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، اور تمہارا دشمن جو ہے، کھلا دشمن، وہ شیطان ہے۔ یعنی انسان کا جو دشمن ہے اس کو واضح فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن کے ہی نظر سے دیکھا کرو، کیونکہ کسی گاؤں یا بستی، کوئی شہر میں کوئی دشمن ہوتا تو اس شہر چھوڑ کر دوسرا شہر جا سکتا ہے، کوئی علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقے جا سکتا ہے، لیکن شیطان ایسا ہے، تم جہاں بھی جاؤ گے تمہارے ساتھ رہے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرما دیا کہ تمہارا کھلا دشمن شیطان ہے، اس کی پیروی مت کرو، اس کے چکر میں مت جاؤ، کیونکہ وہ تمہیں گمراہی کے راستہ دکھاتا ہے۔ تو میرے بزرگ اور عزیز دوستو، یہاں پر نقطہ نشان یہ ہے کہ ایمان والے پورے سے پورے اسلام میں داخل ہونے کا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ایسا نہ ہو کہ دل جوئی کے لیے اسلام میں آئے اور اپنے منمانی عمل کرے، اس سے روکا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، پورے سے پورے دل کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جاؤ اور اس کے قدموں میں نہ چلو، جو تمہارا کھلا دشمن ہے وہ شیطان ہے۔ یہ تمہیں دھوکہ دیتا ہے، فریب میں ڈالتا ہے، گمراہ کرتا ہے اور نفسانی خواہشات کے اوپر عمل کرنے کا ترغیب دلاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان کا حالت یہ ہے کہ ایمان لانے کے باوجود، اسلام میں رہنے کے باوجود وہ شیطان کی پیروی کرتے ہیں، جیسا کہ ہم نے دیکھا جاتا ہے کہ نفسانی خواہشات اور اجداد یعنی باپ دادے کے رسم و رواج میں مبتلا ہے، لوگ وہی اسلام سمجھتے ہیں، حقیقت میں وہ نہیں ہے۔ اسلام ایک دین ہے، یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزارنے کا نام ہی اسلام ہے، اور کسی کا طور طریقہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے اور سمجھتے بھی ہے کہ اپنے لوگوں کے ذہن میں بھی یہ بٹھایا گیا ہے کہ اسلام جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بنیاد ڈالی ہے۔ یہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو بھیجا، جب سے لے کر اسلام دین ہے، لیکن
افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں کو ذہن اور پڑھا لکھے میں بھی یہی سکھایا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بانی ہے. یہ حقیقت نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر یہ دین چلے آ رہا ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کیا گیا ہے. یعنی شریعت اسلام جو ہے مکمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا، لیکن دین جو اسلام ہے آدم علیہ السلام سے جو آ رہا ہے وہی دین اسلام ہے. یہ حقیقت ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی نظر میں سچا دین صرف اور صرف اسلام ہی ہے. اور جگہ فرمایا اگر اس دین کو چھوڑ کر اور غیر دین کی طرف رجوع کرے گا وہ گمراہی میں چلا جائے گا. یعنی اللہ کا دین کو چھوڑ کر غیروں کے دین پر اگر جائے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا. یہ آیت عقیدے کی آزادگی اور اہمیت اور ایمان کے معاملات میں بھی جبر کرنے سے روکا گیا ہے، جیسا کہ لا اکراہ فی الدین، یعنی دین جو ہے اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے. جو چاہے وہ اس کو قبول کر سکتا ہے، جو چاہے اسے روک سکتا ہے، یعنی آزادی دی گئی ہے. میرے بزرگ عزیز دوستو، یہاں پر ایک نقطہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب تقدیر لکھ دیا تو ہمیں آزادی کہاں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ چاہتا ہوگا ہمیں کافر بنا دے، اللہ چاہتا ہوگا مجھے نماز سے روک دے، اسی لیے تو میں نئی نماز پڑھ رہا ہوں، میں دین اسلام قبول نہیں کر رہا ہوں، وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کو چھوٹ بھی دیا ہے اور راستہ بھی بتایا کہ کون سا سچا راستہ ہے کون سا غلط راستہ ہے. یہ چننے کی آزادی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے. جو بھلائی چاہے گا اس کو بھلائی ملے گا، جو برائی چاہے گا اس کے لیے وہ دروازے کھول دیے جائیں گے. یہ ہے حقیقت. جو آدمی گمراہی کی طرف جانا چاہتا ہے اس کے لیے وہ دروازہ کھول دیا جائے گا. یعنی آزادی دی گئی ہے کہ حق اور باطل واضح ہے آپ کے سامنے. حق کو قبول کرے گا وہ اسلام کے دائرے میں رہے گا، اور حق کو قبول نہیں کرے گا وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہو جائے گا. اسی لیے یہ زور دیتی ہے اور اس بات پر روشنی ڈالتی ہے کہ سچائی واضح ہو گئی ہے. جو قبول کرے وہ قبول کرے، نہ قبول کرے اس کی حالت میں چھوڑ دیا جائے. یہ ہے دین شفاف اور صاف ستھرا، حق اور باطل کو الگ کرنے والا دین ہے یہ. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولا بالهدى ودین الحق لینذروا علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. وہی ہے جس نے اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس تمام دینوں پر غالب کر دیا جائے. جتنے بھی باطل دین ہیں اس کے اوپر غالب کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے. اگر چاہے اللہ کے ساتھ شریک کرنے والوں کو یہ ناپسند بھی کیوں نہ ہو. اللہ کے ساتھ جو شریک کرتے ہیں جو لوگ ہیں ان لوگوں کو ناپسند بھی کیوں نہ ہو، لیکن جو حق اور باطل کو الگ ہے تو اسے ہدایت دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے. یہی دین حق ہے اور اس دین کے سوا اور کوئی حق دین نہیں ہے. یہ آیت مسلم کمیونٹی کے لیے اتحاد پر زور دیتی ہے. انہیں ایک امت، قوم یا برادری کے طور پر مخاطب کرتی ہے. یہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ اللہ واحد رب العالمین ہے اور اسی کی عبادت کی جائے، یہی اس کا مقصد ہے. تاہم یہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ کمیونٹی نے خود کو فرقوں میں تقسیم کر لیا ہے. ہر ایک کا معاہد اپنے اپنے عقائد کے ساتھ ہے. آیت کا اختتام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی معاملات کو اللہ کی حکمت اور انصاف کے سپرد کر دیتے ہیں. ایک وقت کے لیے ان کی جاہلیت میں چھوٹی ہوئی گمراہی کو چھوڑنے کا ان کو تلقین دیتی ہے. یعنی جو اسلام میں آیا کرتے تھے ان لوگوں کو پرانے جو رسم و رواج تھے اس کو چھوڑنے کا تلقین دیتی ہے. اس کے بعد وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے. اس کی تفسیر میں یہ آیت اللہ کے پیغام کو پھیلانے اور اسلام کو سب سے بڑھ کر ایک اعلیٰ ترین مذہب کے طور پر قائم کرنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا ہے.
अफसोस से कहना पड़ता है, इतना पाक और साफ दिन जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ले आए, उसको छोड़कर अपनी मनमानी दीन समझकर लोगों ने अमल करना शुरू कर दिया। हकीकत में दीन को बिगाड़ने का जो वक्त था वो नूह अलैहिस्सलाम के जमाने से शुरू हुआ था। उसी के सिलसिला चलते हुए बाप दादों के रस्म और रिवाज आज भी मौजूद है। जो पाक और साफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन ले आए, उस दीन को छोड़कर अपनी मनमानी अपनी बाप दादों का रस्म और रिवाज में उम्मत मुस्लिमा गुमराह पड़े हुए हैं। अफसोस से कहना पड़ता है, इस बात को भी तस्लीम करता है कि जो लोग अल्लाह के साथ लोगों को शरीक ठहराते हैं और वो खुद मुशरिक होते और दूसरों को भी शिरकिया कामों में मुबतला कर देते हैं। और हमें देखा जाता है कि पिछले हफ्ते में हम बहुत से लोगों को खुराफात देखते हुए देखे हैं कि मुहर्रम के महीने में किस तरीके से जाहिलियत के काम में मबलूस फंसे हुए हैं। क्या 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 चाहते हैं ये लोग कि इस्लाम को पेश करने का तरीका यही है? क्या समझते हैं इस्लाम को? क्या लोगों के सामने यही दीन पेश करना चाहते हैं? गौर व फिक्र कीजिए कि ऐसे काम और इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है। ये सब मुशरिकाना और जिंदगी गुजारकर बिदअत और खुराफात में मुब्तला होकर लोगों को बताना चाहते हैं कि ये दीन है। हकीकत में ये दीन नहीं है। दीन वो है जो अल्लाह ताला ने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल किया। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम नियामती रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, यानी मैंने आज तुम्हारे ऊपर दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया और इस दीन को मैंने पसंद किया। ये अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन मुकम्मल करने के बावजूद दीन के अंदर नई चीज ईजाद कर कर बिदात और खुराफात को लोगों के सामने पेश करना चाहते हैं। ये हकीकत नहीं है। मेरे बुजुर्गों अजीज दोस्तों, सहाबा कराम की फजीलत आप देखें और पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि सहाबा कराम ने क्या क्या कुर्बान किए, दीन के लिए अपने जान और माल को कुर्बान किया। क्या उनके नाम पर कहीं अलमे खड़ाना और आग में कूदना और ढोल बाजा करना कभी देखा, कभी सुना? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने भी नहीं, अबू बकर सिद्दीक रज़ी जमाने नहीं, और उमर फारूक, उस्मान गनी, हजरत अली वगैरह उनके जमाने में भी नहीं। ये जो खुराफात है तब ताबीन के बाद कुफराना जिंदगी गुजारा करते हैं, उन लोगों ने अपने खुद साख्ता कामों को गैर मुस्लिमों से लेकर इसको ईजाद करके उसी को दीन समझते हैं। मेरे बुजुर्ग अजीज दोस्तों, हम लोग उससे बचने भी चाहिए और लोगों को भी आगाह करनी चाहिए हकीकत में इस्लाम है, दीन क्या चीज है, सुन्नत नबी क्या चीज है। ये हमारा हक है और उम्मत मोहम्मदिया और अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि ऐसे खुराफात से दूर रहें और लोगों को आगाह करें, उससे मना करें और उससे रोकने की कोशिश करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारे हाथ में ताकत है तो हाथ से रोको, अगर नहीं जबान से रोको, अगर नहीं वो बुराई को बुरा समझकर उससे हट जाया करो। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 तरीके बताए कि बुराई को बुरा समझना वो भी ईमान का एक अदना सा दर्जा है। तो मेरे बुजुर्गों अजीज दोस्तों, ये है चंद बातें इस्लाम दीन शफाफ और साफ और सुथरा वाला दीन को जिस तरीके से इन लोगों ने मिलावट करके लोगों के सामने इस्लाम दीन पेश करना चाहते हैं। मेरे बुजुर्गों अजीज दोस्तों, गौर फिक्र कीजिए कि हम आज यूट्यूब में देखते हैं कि कैसे कैसे खुराफात आग में गिर कर मर जाना और अपने आप पर जुल्म कर लेना, अपने बदन से खून निकालना और अपने गिरेबान फाड़ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे काम करने वाले हम में से नहीं है। जिसने अपने गिरेबान फाड़ा हो, अपने आप पर जुल्म किया हो, ऐसे लोगों का हमारा कोई वास्ता नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे लोगों पर अल्लाह ताला की लानत भी है, ऐसा करना मना है, अपने आप पर जुल्म कर लेना। ये है चंद बातें। अल्लाह ताला ने जो दीन दिया, हमें खुश नसीब बनने हैं कि हम इस्लाम कबूल करने के बाद इस्लाम के ऊपर इस्तिकामत रहना जरूरी चीज है और सुन्नत नबी पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी गुजारना हमारे लिए फर्ज ऐन है। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर गौर व फिक्र करते हुए, इस्लाम को समझते हुए, अमल करते हुए जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूल करीम, अम्मा बाद।
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے چند باتیں دین اسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو قرآنی آیت میں پیش کیا اور اس کا تفسیر آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ یہ حقیقت میں دین اسلام جو ہے یہ اللہ کا قانون پہ چلتا ہے۔ اسلام دین جو ہے اللہ کے قانون پہ چلتا ہے اور اس پہ عمل کرتے ہوئے نبیوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ اللہ کا ایک قانون ہے، اس قانون پر کیسی زندگی گزارنی چاہیے اس کا تشریح نبیوں کو بھیجا گیا، تو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام دین کو مکمل کیا گیا ہے۔ یعنی کوئی قبیلے کوئی علاقے کے اعتبار سے نبیوں کو بھیجا گیا اور ان لوگوں کو رہنمائی دیا گیا، اور اس وقت عبادت کے طریقے، اس وقت کے جو طور طریقے کو پکڑ کر ان لوگوں کو وہ جو فرائض ادا کیے گئے یہ سب جوڑ کر ملا کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کیا گیا۔ یہی مکمل کیا گیا دین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لیس منہ فہو رد، یعنی ہمارے اس دین کے اندر میں اگر کوئی نیا کام ایجاد کرے گا اس کو رد کر دیا جائے گا۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی صاف ستھرا جو دین ہے وہ دین پر عمل کرنا ہی اسلام ہے، وہی لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کیسے کیسے دین لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں وہی اسلام سمجھتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ تمہارا اسلام ہے؟ مار پیٹ کرنا، آگ میں کودنا اور مر جانا، یہ سب لے کر گھومنا، لوگوں میں ہنگامہ کرنا، گانا بجانا کرنا، کیا یہی تمہارا دین ہے؟ نہیں میرے بزرگوں عزیز، تو وہی دین ہمیں پیش کرنی چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا ہے۔ یہ سچا دین ہوگا، ورنہ دین سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے خرافات سے بچائے۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔